بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے کردار اور پس پردہ سازشوں پر مختصر مگر واضح گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، انہی تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ مروہ بلوچ۔ آئیں ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات اسلام آباد میں ہونا پاکستان کی سفارتی کتنی بڑی کامیابی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، پاکستان کے تو تمام دشمنوں نے مکمل کوشش کی پاکستانی عوام کو مایوس و افسردہ کرنے کی۔ جو آج ٹیبل ٹاکس پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں ان کو روکنے ٹوکنے کی تو مکمل کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ آج وہیں جو پاکستان کے دشمن تھے وہ خود شرمندہ ہو کر سائڈ ہو چکے ہیں۔ آج سرزمین پاکستان کے ہی دارالحکومت اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو ہم نے حاصل ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی وجہ سے کی ہے۔ بالکل، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایران سے بھی بات کی، انہوں نے امریکہ سے بات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو مکمل طور پر راضی کرنے میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتانے کی کوشش کی، بارہا ان کو یہ بتایا کہ تمام خطہ متاثر ہو رہا ہے آپ کی اور ایران کے اس جنگ میں، تمام خطہ انوالو ہو رہا ہے، تمام خطے کی انسانیت متاثر ہو رہی ہے۔ اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے ہماری بھی بات کی کہ آپ کے اس جنگ سے پاکستانی عوام متاثر ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بات سنی۔ انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بات کو ترجیح دی۔ تو آج اسی لیے جب امریکہ سے ان کے وائس پریزیڈنٹ روانہ ہو رہے تھے پاکستان، تو انہوں نے میڈیا کے سامنے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی ڈائریکشنز پر پاکستان آ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے پاکستان یعنی ہماری ملک ان کے اس مذاکرات میں بھی اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرے گی، اور ایران کے ساتھ بھی ان کی ملاقات بہترین ہوگی۔ بلکہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے تو ان کی جنگ کو ختم کروا کر مذاکرات پر لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک امن، ایک ترقی اور پرسکون سا راستہ نکالے اپنے بہترین مستقبلوں کے لیے۔ تو دیکھیں، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر جیسے ایک عظیم شخصیت ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ دو ممالک سامنے آ کر کھڑے ہوں اور آپس میں جنگ کریں۔ انہوں نے نیوٹرل رہ کر دونوں ممالک کی صلح کروائی، دونوں ممالک کو آج مذاکرات پر انہوں نے بٹھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مذاکرات بھی بہترین ہوگی۔ کیونکہ فتنہ الہندوستان کی طرح مکاری اور منافقت اختیار کر کے اس جنگ سے ہمارا ملک سائڈ پر نہیں ہوا، بلکہ نیوٹرل رہ کر ہم نے پوری جنگ کو روکا، ہم نے پوری جنگ کو ٹوکا، اور ان کی بات ہم ٹیبل ٹاک پر لے کر آئے ہیں۔ اور اس بار یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک پہلی کڑی ہے پاکستان کی کامیابی کی۔ ابھی تو ایسی بہت سے فیصلے، بلکہ اس سے بڑے بھی فیصلے ہوں گے سرزمین پاکستان پر، جنہیں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ان مسئلوں کو حل کریں گے۔ ان مسائل کے سلیوشنز ہمارے ہی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہی نکالیں گے، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ایک عظیم شخصیت ہے، وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ بالکل مروہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ تو سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاکرات پر راضی کرنے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور امریکہ کو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ٹیبل ٹاک پر راضی کرنے کے لیے، اس جنگ کو خاموش کروانے میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ تمام کریڈٹ تو ہمارے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ اس دنیا کے پہلے ایسے بہترین سپہ سالار ہیں، ایسے ایک ملٹری جرنیل ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے سامنے تمام خطے کے سکون کو، امن کو، بہترین ایک مستقبل کو انہوں نے رکھتے ہوئے انسانیت کی بات کی، تمام خطے کے انسانوں کے حقوق کی بات ہمارے ہی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے دنیا کے سامنے رکھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور ایران کے جنگ سے یہ
متاثرات ہو رہے ہیں تمام دنیا کو، اور یہ تمام کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو جاتی ہے. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ایک سپر پاور کنٹری ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بات سنی، انہوں نے ان کی بات کو ترجیح دی. آج ماشاء اللہ سے ان کے جو ٹیبل ٹاک ہے وہ آج سرزمین پاکستان پر ہو رہے ہیں. بالکل. مروہ آپ یہ بتائیے گا کہ ایران نے تو عرب ممالک کو بھی نشانہ بنایا اور امریکہ نے ایئر بیس بھی تباہ کیے، تو یہ خلیجی ممالک کی خاموشی کے پیچھے کیا داستان ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو عربین کنٹریز ہے، جو ممالک ہیں عربین، وہ بھرپور جواب ایران کو دے سکتے تھے. جس طرح سے ایران نے دبئی پر اور دیگر ممالکوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، انہیں اکسانے کی کوشش کی، تو دیکھیں اس پر وہ بھرپور جواب دے سکتے تھے، بلکہ وہ جواب دینے والے تھے. لیکن انہیں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نہیں روکا، انہوں نے انہیں ٹوکا کہ آپ لوگ خاموش رہے، اس جنگ میں اس جنگ کو خاموش کراؤں گا، مزید یہ جنگ بڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ تمام خطے کے لیے ایک بہت بڑی لڑائی تھی، یہ ورلڈ وار 3 تھی جس میں تمام دنیا تباہ ہو سکتا تھا. لیکن ہمارے ہی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے اس جنگ کو روکا. انہوں نے تمام اسلامک کنٹریز کے ساتھ کھڑے رہ کر انہوں نے اس جنگ کو ٹوکا، انہوں نے اس جنگ پر پانی چھڑکا، انہوں نے ایران کو خاموش کرایا، انہوں نے امریکہ کو مذاکرات پر کاہل کرایا، انہوں نے عربین کنٹریز کو بھی روکا کہ آپ لوگ جنگ نہ کریں، میں اس تمام معاملے کو دیکھوں گا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ تمام عربک کنٹریز نے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بات سنی، وہ خاموش رہے. ایران نے ہماری بات سنی اور امریکہ نے ہماری بات سنی. تو یہ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامک سپر پاور کنٹری بننے جا رہا ہے بے شک مستقبل میں. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا اعتماد ہے، پاکستان کی وہ پہچان آج پوری دنیا کے سامنے بن چکی ہے کہ 2 ایسے ممالک کے مذاکرات آج سرزمین پاکستان پر ہو رہی ہے. بالکل. مروہ بلوچ، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا کردار ابھر رہا ہے، تو دوسری طرف کیا افغان رجیم BLA کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، پاکستان کا ایک نیا اور خوبصورت اور بہترین اور مضبوط ترین چہرہ آج پوری دنیا کے سامنے ابھر رہا ہے. تو جب پاکستان ترقی کرتی ہے، جب پاکستان ترقیوں کے ان بلندیوں تک پہنچتی ہے، تو فی الحال ہندوستان کے چھوٹے موٹے دہشت گرد تو ویسے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کبھی افغانستان سے سہارا لے رہے ہوتے ہیں تو کبھی فتنہ ہندوستان سے سہارا لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ آج جو مذاکرات پاکستان میں ہونے جا رہی ہے ان میں دخل اندازی کر کے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی موٹی سہانیاں کر کے ہم تمام دنیا کا توجہ اپنی طرف لے کر آئے، یا ہم اپنی دہشت گردی کو ایک دفعہ پھر سے بلوچ عوام پر مسلط کر کے ہم اپنی بربریت کو دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر ہم ایک ہائپ کریٹ کریں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ہم آج اتنی بڑی ایک جنگ کو روک کر مذاکرات میں تبدیل کروا سکتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل، تم لوگ سوچو تم لوگوں کے دہشت گردوں کا کیا حال ہوگا. بالکل. اور اب تو 2 دیگر ممالک ہیں وہ بھی فی الحال ہندوستان سے اور افغانستان سے بات کر رہے ہیں، بلکہ افغانستان سے بات کر رہے ہیں کہ فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کرو، انہیں کھلانا پلانا سلانا بند کر دو. اور افغانستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ تمام فی الحال ہندوستان BLA یا افغان رجیم کے دہشت گردوں کو اب ہندوستان فرار کروا دے. لیکن اس میں ناکام ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ان گنت صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، چاہے وہ سفارتی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہر قسم کے پرابلم کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انہوں نے بین الاقوامی سطح پر ہماری پہچان رکھی. آج اگر اس دنیا میں پوری جنگ رک چکی ہے، آج اگر ایک اتنی بڑی جنگ ورلڈ وار 3 رک کر پاکستان میں ان کی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ بات اس بات کو ثابت کرتا ہے یہ مسئلہ سارا کہ پاکستان ایک عظیم اور پرامن ہاتھوں میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں. ہم تمام پاکستان کی بیٹیاں اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہیں. بالکل. بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ تمام سوالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم حقائق کو سمجھیں، دوست اور دشمن میں فرق کریں اور اپنے ملک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں، کیونکہ پاکستان کی سلامتی ہمارے مستقبل کی سلامتی ہے. تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.